ڈاکٹر اسرار احمد کے معاشی خیالات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور پارٹ 1 میں ہم نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ ایک بدترین معاشی ویسٹرن اکنامک لبرلزم جو ہے وہ اس کے ایڈوکیٹ ہیں۔ وہ لاکھ اس پہ اسلامی غلاف چڑھاتے رہیں اور اس کو اسلامی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ ایسے وہ رہے۔ ایک لیکچر میں انہوں نے جو یوٹیوب پر موجود ہے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو مغالطے کا شکار قرار دیا اور کہا کہ جی ان سے یہ مغالطہ ہوا کہ دولت جمع نہیں کی جانی چاہیے، لیکن دولت تو جمع ہوتی ہے۔ پھر ان کو ایگزائل کیا گیا، اور ڈاکٹر اسرار احمد کا بار بار یہ ایمفیسس ہے کہ جی آپ محنت کر کے کمائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر، ہمیں آج وہ حیات ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ دنیا میں کوئی ایک بندہ تو آپ بتا دیں جس نے محنت سے جو ہے وہ بہت زیادہ دولت کمائی ہو۔ میں خالی چھوٹی موٹی دولت کی بات نہیں کر رہا کہ آپ چند کروڑ یا چند ارب کما لیں۔ دنیا کی جو 500 امیر ترین فیملی ہے، ان میں سے کس نے محنت کی؟ تو لیٹس ناٹ ایکسیپشنلائز، لیٹس جنرلائز۔ ہو سکتا ہو کچھ مثالیں ہوں، لیکن ہم جب بحث کرتے ہیں تو اس میں جنرل بات کرتے ہیں۔ ہم ممالک پر نظر ڈال لیتے ہیں اور جو ہے وہ انڈیویجولز پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ تاریخ کا کون سا باشعور طالب علم نہیں جانتا کہ امریکہ نے جو ریڈ انڈینز کی آبادی تھی ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ اور نارتھ امریکہ میں، وہ کچھ اعداد و شمار کے مطابق 120 ملین سے زیادہ تھی، کچھ 59 ملین کہتے ہیں۔ رائے کسانڈرا کہتا ہے کہ مور دین اے ملین، جو آسٹن اسکول کا ہسٹورین ہے، کہ مور دین اے ملین کو جو ہے اے فیو ڈیکیڈس میں، یا گورو کے آنے کے بعد 100 سال میں یا اس سے کچھ کم و بیش عرصے میں مار دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو زبردستی غلام بنا کے یورپ لے جایا گیا۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کرسٹوفر کلارک کہتا ہے کہ 85% ان میں سے مارے گئے، ہاورڈ زن کہتا ہے 59 ملین سے زیادہ مارے گئے۔ 40 لاکھ سیاہ فام افراد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ پکڑ کے لایا گیا۔ کچھ لوگ تو ایون 12 ملین کا کنسنسس ہے زیادہ تر ہسٹورین میں۔ 40 لاکھ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مڈل پیسج یا دوسری جگہوں میں جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ ہاورڈ زن کا یہ کلیم ہے کہ تقریباً 55 ملین سے زیادہ جو ہے وہ سیاہ فام افراد کو، مثلا 5 کروڑ سے زیادہ سیاہ فام افراد آئے۔ پہلے انہوں نے ریڈ انڈین سے زبردستی کام کرایا، یورپینز نے، وہ مرنے لگے یا انہوں نے جو ہے وہ بغاوتیں کیں، اور پھر یہ وہ سیاہ فام افراد لے کر آئے۔ تو کیا آج امریکہ، اس کے علاوہ ملینز آف انڈینچرڈ لیبر، جس میں 1 ملین سے زیادہ صرف آئرلینڈ کے لوگ تھے، ان کو زبردستی لایا گیا، اور انڈینچرڈ لیبر جو تھے ان کو 5-10 سال کے لیے فری کام کرنا پڑتا تھا، تو ان کی بھی حالت غلاموں جیسی تھی، اور امریکہ میں کئی بغاوتیں غلاموں کی اور ان کی مشترکہ ہوئی ہے۔ اس سارے ایکسپلائٹیشن، ظلم و جبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے امریکہ کی یا نوآبادیات کی تاریخ نہ پڑھی ہو۔ برطانیہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے۔ 35 ملین کے قریب لوگ بہار، بنگال، اڑیسہ اور مختلف فیمنز میں، قحط جو وہاں پر آیا اس میں مرے، اور اس کو برٹش پالیسی کا موجب کہا جاتا ہے۔ جب بنگال میں لوگ مر رہے تھے اور کسی نے ونسٹن چرچل کو بتایا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو چرچل نے کہا بھی اگر سب مر رہے ہیں تو گاندھی کیوں نہیں مر رہا؟ اور اس نے کہا کہ انڈین جو ہے وہ ریبٹس کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں کنٹمپچوسلی۔ اور کچھ ہسٹورینز کا تو ایون کلیم ہے کہ برطانوی نوآبادیاتی دور میں 100 ملین سے زیادہ، مثلا 10 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مرے۔ ہندوستان کی کاٹن کو سسٹمیٹیکلی ڈسٹروائے کیا گیا۔ جب یہاں پہ برٹش 1757 میں جب انہوں نے شکست دی، یا جب وہ یہاں پر آئے، تو ہندوستان گلوبل اکانومی کو 23% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا تھا، جو گلوبل اکانومی کا جی ڈی پی تھا۔ اور پھر جب وہ 47 میں گئے تو یہ 4-5% رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح برطانیہ نے جو ہے وہ چائنا پر زبردستی اوپیم مسلط کی، اور ایک وقت میں برطانیہ کی ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ اوپیم پر یا افیون پر مشتمل تھا۔ مثلا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 40% سے زیادہ ان کا ٹریڈ کا حصہ وہ تھا۔ اب یہ سارا آپ دیکھ لیں، ظلم و جبر، یہ ساری بے ایمانی، یہ ساری بدماشی
برطانیہ آج دنیا کے امیر ترین ملکوں میں. اس کے علاوہ جو اس نے اگر افریقہ میں تقریباً اس کی 22 کالونی تھی جو ان پر ظلم و ستم کیا، لیٹن امریکہ میں ظلم و ستم کیا، اور ایشیا میں جو ظلم و ستم کیا وہ اس سے ہٹ کرے. جو کینیا میں انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا، ساؤتھ افریقہ میں جو ظلم و جبر کیا وہ اس سے ہٹ کرے. آج برطانیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر زندہ ہوتے یا ان کے فالوورز بتائیں کہ کتنی محنت کی ہے برطانیہ نے اس میں. فرانس دنیا کا امیر ترین ملک ہے. 1 ملین سے زیادہ صرف انہوں نے الجیریا میں مارے. انڈو چائنا میں انہوں نے ویتنام میں ہزاروں لوگوں کو مارا. بالکل اسی طرح انہوں نے بھی افریقہ میں تقریباً 18 کالونی بنائی، اپنی زبان زبردستی مسلط کی، اپنا کلچر زبردستی مسلط کیا، اپنی کمپنیوں کو ایکسکلوسیو رائٹ دیے جس طرح برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایکسکلوسیو رائٹ دیے تھے. آج فرانس دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے. جرمنی اور آپ اٹلی کی بھی مثالیں لے لیں کہ جرمنی اور اٹلی نے بھی جو ہے وہ اپنی کالونیز بنائی. جرمنی نے جو ہے وہ یورپ کے اندر کچھ ممالک کو لوٹا، اٹلی نے بھی لوٹ مار کی. اس کے علاوہ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یہ جو ہے کلونیل سیٹلر اسٹیٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے اور یہ بھی امیر ملک ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے انڈیجنس آبادی کو مکمل طور پہ ختم کیا. اسی طرح جاپان ایک امیر ملک ہے اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس نے نینجنگ میں کس طرح چائنیز خواتین کی عصمت دری کی، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ہلاک کیا. 30 کی دہائی میں سب سے زیادہ قتل عام جو ہے وہ چائنیز کا ہوا. اور جاپان نے جو ہے جو چین کا علاقہ تھا منچوریا، اس کو وہ اپنا آسٹریلیا کہتے تھے، وہاں سے انہوں نے بدترین طریقے سے لوٹ مار کی اور وہ چیزیں لوٹ کے لے کر گئے. اسی طرح ہاورڈزن نے یہ کہا کہ there could not have been any industrialization in America, in North America and in Europe if there were no plantation, and there could not have been any plantation if there were no slavery. مثلا سلیوری کے بغیر پلانٹیشن ممکن نہیں تھی، اور پلانٹیشن کے بغیر جو تھی وہ کسی بھی طرح کی انڈسٹریلائزیشن ممکن نہیں تھی. تو یہ جو دنیا کے اب 8 بڑے ممالک امیر ممالک میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان سب نے ظلم و جبر کیا. تو ڈاکٹر اسرار اور ان کے فالوورز بتائیں کہ کہاں ان ممالک نے محنت کی، چاہے وہ جاپان ہو. اس کے علاوہ اگر آپ ایک کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں کہ سب سے پہلے مانسی موسیٰ کی دولت کی خبریں سن کر پرتگال نکلا، ٹھیک ہے، تقریباً 14 سینچری میں، اور پھر 15 سینچری میں اسپین نکلا 1492 میں، ٹھیک ہے. وہاں سے وہ انکاز، مایا اور ایسٹیک امپائر سے سونا چاندی لوٹ کر لے کر آئے، لوگوں کو غلام بنایا. اور یہ کیا محض اتفاق ہے کہ 15 سینچری کے اینڈ میں اور 16 سینچری کے شروع میں اسپین اور پرتگال لوٹ رہے ہیں، اور وہ دنیا کے طاقتور ملک ہیں اور معاشی طاقت بھی ہیں اور ملٹری پاور بھی ہیں. بعد میں ہالینڈ کود جاتا ہے اس میں، وہ بھی معاشی طاقت بھی بن جاتا ہے، گلوبل پاور بھی بن جاتا ہے. وہ پھر انڈونیشیا تک، افریقہ کے کئی ممالک تک، ساؤتھ افریقہ تک جاتا ہے. اس کے بعد برطانیہ اور فرانس کودتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سونا چاندی لوٹ کر برطانیہ اسپین کے جہاز لے کر آتے تھے تو برطانیہ کا ایک مشہور لٹیرا تھا جو بعد میں ایڈمرل بنا، فرانسس ڈریک، اور اس نے جو ہے وہ ان کو لوٹا. اس کو ہم مزید آگے بھی جاری رکھیں گے. یہ پارٹ 2 تھا. تو میں نے یہ بتایا کہ دنیا میں جتنے بڑے ممالک آج امیر ہیں اس میں آپ بیلجیم کی بھی مثال لے لیں اور دوسرے ممالک کی مثال لے لیں. بیلجیم نے جو ہے خالی کانگو میں کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مارا. وہ باپ کے سامنے وہ ہاتھ پیر کاٹ دیا کرتے تھے اگر پلانٹیشن میں جو ہے وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تھا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کسی باپ نے اگر ربڑ کی پلانٹیشن میں ٹارگٹ نہیں پورا کیا تو اس کے 11 سالہ بچوں کو اس کے سامنے گولی مار دی. یہ سارا آج اگر اب دنیا کے 40 ممالک کی لسٹ بنائیں جو امیر ہیں، اس میں بیلجیم کہیں نہ کہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. پنجروں میں بند کر کے یہ لوگ افریقہ سے لے کر آئے اور ان کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح انہوں نے ایگزیبیشن لگائی ہے. تو ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ ممالک اگر امیر بنے تو ڈاکٹر اسرار کے دعوے کے برعکس کہ کوئی محنت سے امیر بن سکتا ہے، وہ محنت سے امیر نہیں بنے. انہوں نے ظلم و ستم کیا، انہوں نے نیکڈ ایگریشن کی، انہوں نے جو ہے وہاں پہ لوٹ مار کی، اور اس لوٹ مار کے نتیجے میں جو ہے وہ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی جس سے یورپ کی خوشحالی کا راستہ ہوا. تو ان ریالٹی جب آپ یہ کہتے ہیں، اگر ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے تھے کہ جی آپ محنت سے امیر بن سکتے ہیں، تو آپ انڈائریکٹلی ویسٹرن کلونیلزم کو، ویسٹرن اپریشن کو، ویسٹرن بربریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ معاشی معاملات میں بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ظلم و جبر کو، ان کی لوٹ مار کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا ہم تیسرا پارٹ بھی کریں گے، اور تیسرے پارٹ میں ہم اس ڈاکٹر اسرار کے معاشی خیالات کے حوالے سے دوسرے پہلوؤں پہ بات کریں گے.